والصلاة والسلام على رسول الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس چند منٹ میں یہ دو اور بنیادی اس کے جو اسباق ہیں رمضان کے، پانچواں جو عملی جو اس کا حق ہے، جو اس کے اسباق میں سے وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جہاں رمضان کے مسائل قرآن میں ایک جگہ ہی آئے ہیں، جگہ جگہ مختلف جگہ نہیں آئے، جو فرض روزے ہیں اس کے، اس میں ایک بڑا بنیادی سبق ہمیں دیا گیا میاں بیوی کے رشتے کے متعلق، اور کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو لباس کرنا ہے کہ تم، یہ رمضان میں سبق دے کے گیا کہ جو اتنا پاکیزہ رشتہ میاں بیوی کا ہے یہ لباس والا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے لباس کیا کرتا ہے؟ ستر کو ڈھانپتا ہے۔ ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا ستر چھپا ہوا ہے۔ کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہو کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے والا بن جائے، بیوی اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے، شوہر اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ لباس بننا ہے تم نے۔ کیا میرا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ بننا شروع ہو گیا اس طرح؟ یا جہاں چار بندے رشتہ داروں کے کھڑے ہوئے تو میں کہا یار بڈھی میری ہے ہی ہیں جی، انہوں نہیں عقل آ سکتی، ساری عمر گزر گئی ہے، گلے شکوے غیبت چغلی اگر میں کر رہا ہوں تو سمجھو میں چوک میں کھڑے ہو کر اپنا لباس اتار کر لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں ننگا ہوں۔ لباس ستر کو چھپاتا ہے، ستر کو کھولتا نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کی طرح بننا چاہیے۔ دوسرا لباس کیا کرتا ہے کام؟ گرمی اور سردی کی شدت سے بچاتا ہے۔ گرمی ہو تو دھوپ سے بچاتا ہے، سردی ہو تو سردی سے بچاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کیا کرتا ہے؟ حالات اچھے آ جائیں چاہے برے آ جائیں، برے آ جائیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو تسلی والے، خصوصاً بیوی شوہر کو تسلی دینے والی بن گئی۔ اللہ نے بنا فکر نہ کر، کوئی بات نہیں، ایک روٹی پڑی ہے مل کر کھا لیں گے، بچوں کو بھی کھلا دوں، تو فکر نہ کر۔ اور حالات اچھے آ جائیں، پیسے زیادہ آ جائیں تو وہ اور اس مال کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے، اس کو حفاظت کرنی ہے، بے جا اڑانا نہیں ہے۔ یہ لباس بننا ہے، یہ رمضان میں سکھلا کر کیا ہے۔ اور تیسرا لباس کیا کرتا ہے؟ لباس خوبصورتی کا باعث ہے۔ جتنے اچھے کپڑے پہنے ہو بندے کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ جو ایک مرد اور عورت تھے شادی سے پہلے، چاہے رشتہ دار تھے چاہے نہ بھی تھے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے، لیکن اس عورت کو اس مرد کے نکاح میں آنے کے بعد اس مرد نے اس عورت کی اس کے خاندان میں عزت بڑھا دی ہے۔ اس عورت کے آنے سے اس مرد نے اس کو دین کے قریب کر دیا ہے، قرآن کے قریب کر دیا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو سمجھے وہ مرد اس عورت کے لیے خوبصورت بن گیا۔ اور اسی طرح وہ مرد اس عورت کے ساتھ جب جوڑا، اس عورت نے اس کو اتنا حسین کر دیا کہ اب اس کے گھر کوئی اس کے دوست یا رشتہ دار جائیں نا، وہ کھائے پیے بغیر نہیں آتے۔ تو عزت کس کی کروا رہی ہے؟ اپنے شوہر کی۔ وہ کہتا ہے یار جائیے بھابی، یار ایک چیز منگیے 10 چیزیں پیش کر رہی، یار آپ کی بیوی بڑی سگڑ ہے، یار بھابی ساڈی بڑی یار ماشاءاللہ فرما بردار ہے۔ عزت کس کی ہو رہی ہے؟ مرد کی۔ اس مرد کی اس عورت نے اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کے خاندان میں، اس کے حلقہ احباب میں اس کی عزت بڑھا دی ہے، اس کو رب کے قریب کر دیا ہے، نمازی بنا دیا ہے، مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نیکی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو سمجھے وہ اس کی خوبصورتی کا باعث بن گیا۔ یہ رمضان ہمیں سبق دے کے گیا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو کیا ہم نے لباس بننے کی کوشش شروع کر دی؟ اب یہ جی وہ جی بڈھی میں تو بڑی کوشش کرنا، بڈھی میری نہیں مانتی، یہ ہمارا جواز ہے۔ درگزر کریں، محبت کریں، پیار کریں، اس کا دیکھیں وہ کس چیز سے خوش ہوتی ہے، کس چیز سے خوش نہیں ہوتی۔ اس رشتے کو منافقانہ طریقے سے پیچھے کر کے اخلاص تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، رب سے دعا تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس رشتے کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا گھر دیندار بن جائے گا، آپ کی اولاد خود بخود ہی اس کی تربیت صحیح ہونی شروع ہو جائے گی۔
تو یہ لباس بننا تھا۔ اور آخری بنیادی اور بڑی بات یہ ہے کہ اسی رمضان کے مسائل میں کیا ہے کہ حرام نہ کھانا ہے نہ حرام کھانے دینا۔ اور پہلا جو مرکزی محور اس میں بتایا کہ کوئی رشوت دے کر پٹواری سے کوئی وراثت کی غلط تقسیم نہیں کرا لینی، پیسے دے کر کسی کا حصہ زیادہ کم نہیں کروا دینا، پیسے دے کر کسی کا حق نہیں مار لینا۔ روزی حلال کمانی ہے۔ رمضان سے پہلے جب تم روزی کماتے تھے اس روزی میں جو شبے والی چیزیں بھی تھیں تم سمجھتے یار یہ تو معمولی بات ہے، لیکن اگر تم نے وہ بھی نکالنی شروع کر دی ہیں اور اپنے رزق کو پاک سے پاک تر کرنا شروع کر دیا تو تمہیں رمضان کا سبق مل گیا۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں جہاں جو کمائی کر رہا ہوں کہاں کہاں پر ڈنڈی مار رہا ہوں، جھوٹ کی شکل میں، وعدہ خلافی کی شکل میں، دھوکے کی شکل میں، ملاوٹ کی شکل میں، سود کی شکل میں، لین دین کی شکل میں، کسی رنگ میں نہیں، جہاں جہاں جھوٹ کا شائبہ ہے، جہاں جہاں پر وہ شبے والی چیز ہے اس کو میں نے نکالنا شروع کر دیا ہے تو سمجھے رمضان جو مجھے سبق دے گا وہ میں نے سبق حاصل کر لیا۔ اور یہ اسی طرح ہی یہ ساری چیزیں کر لو لیکن اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو ساری چیزیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، ہر چیز فرق ہو جائے گی۔ اور جب یہ حرام کا لقمہ یا شبے والا لقمہ جب تم بیوی کے منہ میں ڈالو گے، اپنی اولاد کی منہ میں ڈالو گے تو پھر وہ اولاد سے خیر کی امید نہ رکھنا، وہ تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ بیوی تمہارے سامنے کھڑی ہو کے جو نا زبان درازی کرے گی، اولاد تمہارے سامنے کھڑے ہوئی کہے گی ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا ساری، تو نے کیا کیا ہمارے لیے۔ اولاد تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا رزلٹ ایک ہی سمجھے گا کہ آپ نے جو انہیں لقمہ کھلایا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ وہ چیز خرابی تھی۔ تو اس لیے یہ جو رزق ہے اس کو اپنے کو پاک کریں، جہاں بھی کوئی خرابی ہے، جہاں کوئی مسئلہ ہے، پتہ لگ رہا ہے یہاں کچھ نہ کچھ ہے، یار وہ الرزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ الوہاب ہے، وہ دینے والا ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ہمارا کام صرف قرآن کے ساتھ جڑنا، حدیث کے ساتھ جڑنا، آپ کی سیرت کے ساتھ جڑنا، وہاں سے رہنمائی حاصل ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر کیسے تھے وہاں سے رہنمائی حاصل ہو کر حلال طریقے سے کاروبار کرنا ہے۔ اس میں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے آپ اس پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی ہوگا تو برکت ڈال دے گا، لیکن اگر ڈنڈی ماریں گے، غلط کام کریں گے، ڈھیر بھی ہوں گے تو آپ کے ماتھے پر فقر لکھ دیا جائے گا، بینک بھرے پڑے ہوں گے، جائیدادیں بڑی پڑی ہوں گی، کاروبار چل رہا ہوگا، لیکن یہی ہوگا کچھ نہیں بنتا یار، کچھ نہیں بنتا یار، کچھ نہیں بنتا یار۔ اس لیے یہ چند چیزیں ہیں، عملی طور پر پھر دہرا رہا ہوں، فرض نماز، تہجد کی نماز، فرض روزے، شوال کے روزے، زکوٰۃ، نفلی صدقات، دعا، بہت ساری دعائیں اور معافی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور میاں بیوی کا لباس والا رشتہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور حلال روزی کمانی ہے، یہ بنیاد ہے۔ یہ حلال روزی ہوگی، تھوڑے عمل میں اللہ برکت ڈال دے گا، آپ کی کوشش کم ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق زیادہ کر دے گا، آپ مسجد کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اچھے کاموں کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو رمضان ہمیں اسباب دے گیا، جو تحائف کی شکل میں دے گیا ہے، ان کے ساتھ جڑنے کی، اور یہ 15 دن گزر چکے ہیں، باقی سارا دن اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے یہ جو جتنے بھی کام ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں تاکہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں دین آنا شروع ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے بعمل مسلمان بننے کی، اور اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مصروفیت نہیں ہے، محنت جو نہ کریں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس فرصت کو نعمت جانے، اللہ تعالیٰ سے بغیر اسباب کے، بغیر محنت کے آسان، حلال اور بابرکت رزق مانگا کریں، محنت نہ مانگیں، اسباب نہ مانگیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ نہ کریں کہ یا اللہ جو تجھے بہتر ہے وہ تو عطا فرما دے، حلال، آسان، بغیر اسباب کے اور بابرکت رزق اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا جو ہمیں اسباق دے گیا ہے، جو تحائف دے گیا ہے، ان کو سمجھنے کی، اس کے مطابق باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔